سوالات کیا. ان سوالوں میں سے ایک سوال جبریل نے کیا کیا؟ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں آپ مجھے خبر دیجئے، بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ احسان کون سی چیز ہے؟ احسان تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کسی پر احسان کر دیا جائے، کسی کو کچھ روپیہ پیسہ ضرورت مند کو دے دیا جائے. نہیں، یہ احسان نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، ایک احسان ہے، لیکن یہاں احسان سے مراد اخلاص ہے، خلوص نیتی ہے، عبادت میں احسان ہے. اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی آپ مجھے احسان کے بارے میں بتا دیجئے. تو کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کو کوئی دیکھ تو نہیں پائے گا. یہ تصور نہیں پیدا ہوتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور ضرور پیدا کر لو. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر یہی چیز ہماری عبادتوں میں پیدا ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، یہ جو آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، اگر اسی نیت سے ہو تو انشاءاللہ بیڑا پار. اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ منہ پر مار دیا جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. بس یہی حدیث سنا کر کے مجھے عبداللہ بات ختم کرتا ہوں، زیادہ بے چینی نہ پڑیے گا. ہاں، تو مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بھڑکائی جائے گی پہلے نمبر پر 3 آدمیوں سے. 3 آدمی ہیں. ابھی جب میں بیان کروں گا، بتاؤں گا، تو آپ لوگ بہت خوش ہو جائیں گے، بہت خوش ہو گئے. خواہش کی اگر کیوں ہو، ایک جلسہ میں گیا تھا. اس جلسے میں جب میں گیا تو ایک مقرر صاحب تھے، بڑی اچھی تقریر کیا انہوں نے، لیکن تقریر کا سارا رخ جو ہے مولویوں پر پھیرا. شادی بیاہ کے تعلق سے تقریر کر رہے تھے، لیکن ساری چیز لا کر کے مولویوں پہ فٹ کر دیا کہ مولوی کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا، میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج ہی پر، تو میں نے دیکھا عوام بڑا مگن ہے، بلکہ ان کا جو ٹائم تھا 20 منٹ کا، تو عوام کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ مولوی صاحب کا ٹائم 10 منٹ اور بڑھا دیا جائے. وہ اس لیے کہ وہ بہرحال مولویوں پہ کس رہے تھے معاملہ. تو آپ لوگ بھی جب مولویوں کے خلاف کوئی بات سنیں گے، دیکھیے یہاں میں بتاؤں، ٹھیک ہے مولوی بھی انسان ہے، لیکن اگر واقعی یہ مولوی نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، تو جنگل کا راج ہوتا، لوگ ایک دم جانوروں کی طرح سے ہو جاتے. اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی قدر کرو، علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، علماء سے باتیں سیکھو. آج تو آپ عالموں کے قریب نہیں جاتے ہو، بیٹھتے نہیں ہو. مولوی صاحب نماز پڑھائے دین اور کرے بعد السلام علیکم السلام، مولوی صاحب مسلمت بیٹھا ہے اور آپ لوگ رفو چکر ہو جاتے ہو. مولوی صاحب سے ایک لفظ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، یا پوچھتے نہیں ہو کہ مولوی ہے وہ ہلاک نہیں ہے. کس لیے نہیں پوچھتے ہو؟ پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو علماء کی بڑی فضیلت ہے مسلمانوں. اگر تقریر کی جائے تو اسی پہ 1 گھنٹہ لگ جائے. تو بہرحال میں حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جہنم جو بھڑکائی جائے گی 3 آدمیوں سے. ان میں سے سب سے پہلا عالم ہوگا، عالم، حافظ، قاری، پہلا شخصی ہوگا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پہچنوائیں گے. میں نے تم کو یہ دیا تھا، تم اتنی تنخواہ پاتے تھے، اتنا پگار پاتے تھے،
इतनी मदद तुमको मिल जाती थी, इतना सब कुछ मैंने दिया था, मैंने तुमको औलाद से नवाजा था, मैंने तुमको बेटे बेटियां दी थी, मैंने तुमको बिल्डिंग अदा की थी, तुम्हारे पास इतना खेत था, तुम्हारे पास ये व्यापार था, ये था वो था, तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने रख देगा। तो अल्लाह पूछेंगे तब तय का किए इतना कुल हम दिए रहे तो किए का तय? कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने फला जगह तकरीर किया, मैंने लोगों को दावत व तबलीग सिखाई, मैंने दावत व तबलीग का काम किया, मैं मदरसे में मुदर्रिस था, फला मदरसे में पढ़ाता था, बहुत अच्छा मुदर्रिस था, बहुत अच्छी दर्स देते था। तो अल्लाह के बारे में मैंने शुरू में बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दिलों के भेदों को जानने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे बेईमान आलिम, तुमने ये जो सब कुछ किया था, तुमने रियाकारी के लिए किया था, तुमने इसलिए किया था कि तुमको लोग बहुत बड़ा अल्लामा कहे, बहुत बड़ा आलिम कहे, तुम्हारी नीयत तो ये थी, क्योंकि अल्लाह तो जानता ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कच्चा चिट्ठा पेश कर देगा और उसके बाद हुक्म देगा, उसको चेहरे के बल उठा करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये हम आलिमों के लिए भी हदीस इबरत है। आज देखा जा रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, मैं तकरीर करता हूँ, आप तकरीर करते हो, ठीक है, तकरीरें डाली जाएं, कुछ लिखिए, डाला जाए ताकि लोग इस्तेफादा करें। लेकिन आज के ज़माने में मैं ये देखता हूँ कि जुम्मा पढ़ाना है, जुम्मा पढ़ावत है, कहाँ वैसा कहा नहीं, हाँ तो फोटो के साथ मौलवी साहब का फोटो ला गए और आ गया सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप। बेईमान आखिर किस चीज के लिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ये डाला है अपनी तस्वीर के साथ? उससे तो कोई फायदा, ठीक है, तकरीर अगर डाल दो तो बहुत अच्छी बात है, तहरीर अगर डाल दो बहुत अच्छी बात है, खाली ये ऐलान कि हाँ मौलाना साहब खुतबा देंगे, फला मौलाना। और अब तो इस ज़माने में कुछ उलमा ऐसे हो गए हैं जो अपने कलम से अपने को मौलाना अब्दुल्ला साहब लिखते हैं, अपने लिखे हैं, ऐसा है ना मुझे अब्दुल्ला साहब, बहुत सारे लोग अपने ही कलम से लिखते हैं मौलाना फला। जैसे मैं लिखूं अपने कलम से मौलाना मोहम्मद नसीम, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो एकदम खुला पता चलता है कि आप मक्कारी के लिए ये डाल रहे हो सब फेसबुक पर, अपने नाम का अपने फोटो के साथ ऐलान डाल रहे हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें उन आलिमों में से न बनाए जिनसे जहन्नम पहले भड़काई जाएगी। और दूसरे नंबर पर मुजाहिद को लाया जाएगा। मुजाहिद आप जानते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, अल्लाह की बारगाह में उसे पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी तमाम दी हुई नेमतों को उसके सामने पेश कर देगा, तुमको ये दिया गया था, वो दिया गया था, वो दिया गया था, तो बेईमान तुमने क्या किया दुनिया के अंदर? कहेगा अल्लाह के अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर तेरे रास्ते में जिहाद किया, तलवार लेकर के दुश्मनों के दरमियान कूद गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कि तुम मेरी खातिर, मेरी रिजा के खातिर मैदान कारजार में, मैदान जिहाद में नहीं गए थे, बल्कि तुम्हारा मकसद क्या था? अल्लाह तो खूब जानता ना। कहेगा तुम्हारा मकसद ये था कि लोग तुमको बहादुर कहें, तुमको जरूरी कहें, तुमको मुजाहिद कहें, तो फकत तीर जो तुम्हारी नीयत थी दुनिया के अंदर तुम्हें कह दिया गया, तुम्हें मुजाहिद कह दिया गया। जो तुम्हारी चाहना थी, जो तुम्हारी तमन्ना थी, वो दुनिया के अंदर तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। अब आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, फिर उसे जहन्नम में औंधे मुंह फेंक दिया जाएगा और एक सखी साहब को लाया जाएगा। सखी साहब, सखी का मतलब आप लोग जानते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में लोग देते हैं माल और दौलत, उनको लाया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी सारी नेमतों को उनके सामने रख देगा। सामने रखने के बाद कहेगा ये इतना कुछ दिया था मैंने तुमको, तुमने क्या किया? तो कहेगा अल्लाह
میں نے فلاں مدرسے میں اتنا کون دے دیا، میں نے فلاں مدرسے میں اتنا روپیہ، اتنا ہزار، اتنا لاکھ دے دیا، یہ سب کچھ میں نے تیرے راستے میں دے دیا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اے بے ایمان، تم نے اللہ کے لیے نہیں دیا تھا، میری رضا کے خاطر نہیں دیا تھا، تم نے تو سب کچھ لٹایا تھا اس لیے کہ تیرا نام ہو، تیرا چرچا ہو، تم کو بہت لوگ دینداتا کہیں، فیاض کہیں، سخی کہیں، اس لیے تم نے دیا تھا۔ تمہارا اب یہاں کوئی حصہ نہیں، دنیا کے اندر جو تمہاری چاہت تھی، جو تمہاری تمنا تھی، فقط قیل، وہ کہہ دیا گیا، اب یہاں کوئی حصہ نہیں، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اور آپ جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمارا چھوٹا کام بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ اگر خوشنودی کے لیے نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ کام اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہم کوئی بھی کام کریں اس کے اندر اللہ ریاکاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ جلسہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو تو صحت و عافیت عطا فرما، ان کو تندرستی دے، اور ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو اے اللہ تو صحت و عافیت دے، ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع سے کریں۔ بارے راہ بھرنے کے بعد تو ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔